بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ حدیث نمبر 5 ہے صدقۃ الاعلانیات تقی مئۃ السوء۔ اعلانیہ صدقہ کرنا بری موت سے بچاتا ہے، بری موت سے بچاتا ہے۔ اعلانیہ صدقہ کرنا یعنی ظاہراً صدقہ کرنا، صدقہ کو اعلان کر کے۔ نمبر 6 اتقوا النار ولو بشق تمرۃ ہے، ایسا ہی ہے۔ جہنم سے بچو اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر ہی کیوں نہ ہو۔ یہ اصل میں عرب کے یہاں نا کھجور کے ٹکڑے کو کچھ سمجھا ہی نہیں جاتا تھا، وہ تو کھجوروں کے باغ ان کے پاس ہوتے بہت زیادہ، تو اب کھجور کا ٹکڑے کو وہ کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے، بالکل کچھ بھی۔ ہم جیسے کہیں گے گھاس کا ایک تیلا دے کر فلاں کام کرو، تو ہم اپنے یہاں ابھی اس کو کچھ سمجھے گے نہیں، جبکہ عرب میں اگر وہ بولیں گے تو ان کے یہاں اس کی اہمیت ہوگی، کیونکہ وہ وہاں گھاس نہیں پایا جاتا۔ تو ویسے ہی ہمارے یہاں تو کھجور کم پائے جاتے ہیں، اس لیے ہمارے لیے کھجور کا ٹکڑا بھی مطلب ایک معنی رکھتا ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس لیے بتایا کہ اگر اتنی کم چیز جو تمہارے یہاں معنی بھی نہ رکھتی ہو، کم وہی دے کر کیوں نہ بچو، لیکن ان چیزوں کو بھی یعنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی کام نہ سمجھو، چھوٹی نیکیاں جو ان کو بھی کم تر مت سمجھو، یہ چھوٹا کام کر کے بھی جہنم سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ نمبر 7 مثل الذی یرجع فی صدقته کمثل الکلب یقیء ثم یعود فی قیئہ فیأکلہ۔ وہ آدمی جو صدقہ دے کر واپس لیتا ہے تو اس کی مثال کتے جیسی ہے جو کیا کرتا ہے، کیا کہتے ہیں الٹی کو، یعنی جو الٹی کرتا ہے، کیا کرتا ہے، پھر اسے اپنی کیا کو یعنی اس اپنی الٹی کو اسی طرح جو ہے واپس لوٹاتا ہے اور اسے چاٹ لیتا ہے۔ ایک آدمی کسی کو صدقہ دے رہا ہے، صدقے کے طور پر کسی مسکین وغیرہ کو، کسی کو کچھ بھی صدقہ دے رہا ہے، بعد میں اگر تھوڑا سا تو میں اس کو چل بھائی میں نے تجھے دیا تو چل دے واپس میرا، تو اب اس میں کیا ہوگا، اس میں یہ ہوگا کہ بھائی اس نے جو صدقہ کیا تھا وہ اس کی مثال ایسے آدمی کی کیسی ہے، کیا مثال بیان ہوئی یہاں پہ، کتے جیسی۔ ایسی مثال ہے کہ جیسے کتا ہے اور وہ کیا کرتا ہے، اس کے بعد کیا کرتا ہے، اس کو واپس لوٹا لیتا ہے۔ آپ کو پتہ ہی نا کتا کیا کرتا ہے، الٹی جب کتا کرتا ہے اس کے بعد اس کو چاٹ لیتا ہے نا۔ نمبر 8 عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر وقال اغنوہم فی هذا اليوم، کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ فطرہ یعنی کہ صدقۃ الفطر کو مقرر کر کے ارشاد فرمایا، غربا کو اس دن غنی کر دو۔ دیکھو یعنی صدقۃ الفطر ادا کر کے ان کی مالی معاونت کرو، مالی مدد کرو، جس سے وہ مالدار ہو جائیں، یعنی وہ بھی اپنی عید اچھی سے منا سکیں۔ قصص النبیین میں اس میں ہم نے دیکھو پڑھا یہاں سے اوپر کہ لوگ کیا ہوئے، جمع ہوئے، پھر لوگوں نے کہا نہیں جی یہ کس نے کیا، انہوں میں سے کچھ نے کہا کہ یہ تو ابراہیم نے کیا، یعنی ان بتوں کو کس نے توڑ دیا، ابراہیم نے توڑ دیا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا، انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے پوچھنا شروع کیا، یعنی ایک جگہ بیٹھ کر کے پوچھنے لگے ایک دوسرے اب کیا کریں، یعنی سوال جواب پوچھنے لگے کہ اب ابراہیم کا کیا بدلہ ہوگا، کس طریقے سے بدلہ لیا جائے انہوں نے جو ہمارے خداؤں کو توڑا ہے۔ تو آپ دیکھو کان الجواب، ان کا جواب تھا، یہ ان کا کہنا یہ تھا، حرقوہ وانصروا آلہتکم ہے، آگ جلاؤ اور نہیں اس کو جلا دو، اس کو کس کو جلا دو، ابراہیم علیہ السلام کو جلا دو، اور اس کو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو، اس کو جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو۔ بھائی وہ خدا کرتا ہے انسان کی مدد کہ انسان کرے گا خدا کی مدد، کیا معاملہ ہے، خدا کرے گا نا انسان کی مدد کہ انسان کرے گا خدا کی مدد۔ تو جب خدا وہ کیسا خدا جس کی مدد انسان کرے، تو اس کا مطلب وہ خدا ہی ویسے منحوس ہیں کہ بھائی جن کے خدا انسان کی مدد کے محتاج وہ کیسے خدا ہیں، تو کتنی کم عقلی کی بات ہے۔ وَهَكَذَا كَانَ أَوْفَدُوا نَارًا، اور ایسا ہی ہوا انہوں نے آگ جلائی، وَأَلْقَوْا فِيهَا إِبْرَاهِيمَ، اور اس میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا، اور اس میں پکڑ کے ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ، اور لیکن اللہ تعالیٰ نے، نَصَرَ إِبْرَاهِيمَ، اور لیکن اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی مدد کی، کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی، وَقَالَ لِلنَّارِ، اور آگ سے کہا، یا نارو اے آگ، کونی ہو جا، بردن ٹھنڈی، وسلام اور سلامتی والی، علی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام پر۔ کافی ہے اتنا سب۔ دیکھو قیامت کی نشانی جو علامت قیامت کبریٰ ہیں اسلامی عقائد میں،
تو اس میں کیا ہے آج نمبر 1 پہلی نشانی ظہور مہدی. ان کا نام محمد اور والد کا نام عبداللہ ہوگا. ان کا نام بھی محمد ہوگا اور ان کے والد کا کیا نام ہوگا؟ عبداللہ. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد میں سے ہوں گے اور مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے. یہ بھی مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے. مکہ مکرمہ میں ان کا ظہور ہوگا، یعنی یہ ظاہر وہاں ہوں گے، لوگوں کو وہاں دکھیں گے. کہاں دکھیں گے؟ مکہ مکرمہ. لوگ ان کو وہیں پہ پہچانیں گے. بیت اللہ کے طواف کے دوران کچھ لوگ انہیں پہچان لیں گے، ٹھیک ہے، اور ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. پہلے ان کی حکومت عرب میں ہوگی، پھر ساری دنیا میں پھیل جائے گی. پھر کیا ہوگا؟ پھر ان کے دور حکومت میں عدل و انصاف کا دورہ ہوگا. ایسا دور ہوگا کہ صرف عدل ہی عدل، انصاف ہی انصاف. آپ کا عمل شریعت محمدیہ کے مطابق ہوگا. جس شریعت پر ہم عمل کر رہے ہیں اسی شریعت پر آپ کا عمل بھی ہوگا. آپ کے زمانے میں دجال نکلے گا، یعنی جس زمانے میں جس دور میں امام مہدی کی حکومت ہوگی اسی دور میں کون نکلے گا؟ دجال نکلے گا. اور آپ ہی کے دور میں خلافت میں، آپ ہی کے دور خلافت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے جامع مسجد دمشق کی مشرقی مینار پر فجر کی نماز کے قریب نازل ہوں گے. سمجھائی بات؟ آپ ہی کی خلافت کا دور ہوگا. جامع مسجد دمشق، یہ دمشق ملک شام کا بڑا جو شہر ہے، وہاں کی جامع مسجد وہاں پہ آج بھی ہے. تو اس کی مشرق کس طرف ہوتی ہے؟ مغرب کس طرف ہوتی ہے؟ مغرب ادھر مغرب کہاں ہوتی ہے بھائی؟ مغرب ادھر ہوتی ہے، مشرق ادھر ہے. مشرقی مینار پر کون اتریں گے؟ مشرقی مینار پر اتریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. وہ آسمانوں پر زندہ ہے نا ابھی، تو وہ اتریں گے اس مینار پر، اور جو ہے آپ کی ابتدا میں نماز ادا فرمائیں گے. فجر کی نماز کا وقت ہوگا اور آپ کی ابتدا میں، یعنی امام اس وقت بھی یہی ہوں گے، امام مہدی علیہ رضوان، اور یہ حضرت عیسیٰ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے. حضرت مہدی علیہ رضوان 7 سال تک حکومت کریں گے. کتنے سال تک؟ عیسائیوں سے جہاد کریں گے. عیسائی سمجھتے ہیں نا، کرسچنز، ان سے جہاد کریں گے اور قسطنطنیہ فتح کریں گے. بیت المقدس میں آپ کا انتقال ہوگا. بیت المقدس مسجد الاقصی جو آج فلسطین میں جس پہ جھگڑا چل رہا ہے، وہاں پر ان کا انتقال ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کی نماز جنازہ پڑھائیں گے اور آپ بیت المقدس ہی میں دفن ہوں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب الفقہ ہے. دا درجہ حوض یا اس کی مقدار کے برابر یا زائد پانی جو مائع جاری کے حکم میں ہے، یعنی اس حوض کے برابر. حوض کی مقدار ہم نے پڑھی تھی نا، کتنی بڑی ہیں؟ 10 بائی 10، 10 ہاتھ ہے لمبا اور 10 ہاتھ چوڑا. تو اس کے برابر ہو یا پھر یہ جو پانی مائع جاری کے حکم میں ہے، اگر اس میں ایسی نجاست سمجھتے ہیں نا، ایسی نجاست یعنی ناپاکی یا گندگی مل جائے جو گرنے کے بعد نظر نہیں آتی. ایسی ناپاکی اس پانی کے اندر مل گئی جو گرنے کے بعد نظر نہیں آتی، جیسے پیشاب، خون، شراب، تو اس حوض کے چاروں اطراف سے وضو کرنا درست ہے. مان کے چلو آپ نے ادھر ایک حوض بنایا ہے، وہی حوض جیسے میں نے کہا، جیسے مساجد کے قریب میں ہوتا ہے، بہت بڑا، وہ اتنا ہی حوض ہے جتنا ہوتا ہے، جتنا 10 بائی 10 کا حوض ہے. اب اس میں پیشاب گر گیا. کیا گر گیا؟ تو اب ایسی صورت میں حوض کے چاروں، اس میں اصل میں حوض ایسا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا نہیں ہوگا، آپ میں سے کچھ نے دیکھا، کچھ نے نہیں دیکھا. حوض ایسا ہوتا ہے اس کے چاروں طرف سے بیٹھ کے وضو بناتے ہیں، مطلب ایسے بیٹھے ہیں چاروں طرف سے، جیسے ادھر لگا نا وضو خانے میں لگے ہوتے ہیں بیٹھ کے وضو بنانے کے لیے، تو ویسے لگے ہوتے ہیں چاروں طرف سے بیٹھ کے آدمی وضو بناتا رہتا ہے اس میں نکال کے. اب یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسے حوض میں پیشاب وغیرہ یا خون گر گیا، ایسی چیز جو نظر نہ آتی ہو، تو اب حوض کے چاروں طرف سے آدمی وضو بنا سکتا ہے. وضو کرنا جو ہے درست ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ پانی ناپاک نہیں ہوتا. اس نجاست کی وجہ سے پانی کو نجس قرار نہیں دیا جائے گا. نجس سمجھتے ہیں نا، ناپاک ہیں، اس کی وجہ سے پانی کو نجس قرار نہیں دیا جائے گا. اور اگر ایسی نجاست گر جائے جو گرنے کے بعد نظر آتی ہو، ایسی گندگی گر گئی جو گرنے کے بعد نظر آتی ہو، جیسے مردار جانور، ایک مردار جانور ہے، ایک کوا مارا گیا، کوئی چڑی مر گئی، کچھ بھی اور، تو وہ اس کے اندر ہے، تو گر جائے تو کیا ہوگا؟ تو جس طرف وہ نجاست پڑی ہو اسی طرف سے وضو کرنا، جو اس طرف سے وضو کرنا جائز نہیں ہے. اس کے علاوہ دوسری اطراف سے وضو کرنا درست ہے. سمجھ آ رہی بات؟ یعنی ایسی نجاست گری ہے، ایک مردار جانور گر گیا آپ کے حوض میں، کوئی بھی ایسی نجاست گری جو دکھ رہی ہے،
تو جس سائڈ گری ہے یعنی اس طرف گری ہے, یہاں پہ گری ہوئی ہے وہ نجاست, تو یہاں سے وضو کرنا درست نہیں ہے, البتہ یہاں سے کر سکتے ہیں, وہاں سے کر سکتے ہیں, وہاں سے باقی جگہوں سے کر سکتے ہیں, اس کے علاوہ. سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں اگر اس قدر بڑے حوض میں اتنی نجاست گر جائے جس سے پانی کے 3 اوصاف میں سے کوئی وصف تبدیل ہو جائے تو اب وہ پانی نجس ہو جائے گا. 3 اوصاف تو آپ نے پڑھی ہے نا, رنگ, بو اور ذائقہ, ہے نا. تو یہ تینوں میں سے کوئی ایک بھی تبدیل ہو جائے, اتنی بڑی, اب آپ کے پاس حوض تھا تو اس میں سیدھا کوئی بڑا جانور, ایک بھینس سیدھی مر گئی, اس میں ایک گائے ہے اس میں, مطلب تو اب ظاہر سی بات ہے وہ جب پھولے گی پھٹے گی تو وہ پورے پانی کو اس کے اندر تو اس کی بو پیدا ہو جائے گی نا. اب اس سے جو ہے پانی کو تب جا کر یہ نجس ہو جائے گا, ورنہ نہیں. بس راکد کل